قرآن میں کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے پہلا 114 مرتبہ، دوسرا 150 مرتبہ، تیسرا 666 مرتبہ، چوتھا 700 مرتبہ۔ تو اس کا جواب ہے قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن میں 114 سورہ ہیں، لیکن سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سورہ نمل کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے اور بیچ میں بھی بسم اللہ ہے۔ اس لیے اگر بات کی جائے سورہ کے شروع میں آنے والی بسم اللہ کی تو وہ 113 ہے، اور اگر بات کی جائے قرآن میں آنے والی ٹوٹل بسم اللہ کی تو وہ 114 ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے کون سا جانور شیطان کے تھوک سے اور آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے؟ آپ کے آپشن ہے پہلا کبوتر، دوسرا گرگٹ، تیسرا سانپ، چوتھا کتا۔ تو اس کا جواب ہے وہ جانور ہے کتا۔ جب شیطان نے جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا تھا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس جگہ پر شیطان نے تھوکا ہے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر کتا بنا دیا جائے۔ کتا وفادار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے، اور ناپاک اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور رات کو اس لیے جاگتا ہے کیونکہ اس کو بنانے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ اس پر لگے تھے۔ آپ کا اگلا سوال ہے کون سی نماز کے سجدے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے پہلا فرض نماز کے سجدے میں، دوسرا سنت نماز کے سجدے میں، تیسرا نفل نماز کے سجدے میں، چوتھا وتر نماز کے سجدے میں۔ تو اس کا جواب ہے نفل نماز کے سجدے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جب آپ نفل نماز پڑھیں تو آپ سجدے کی تسبیحات کے بعد اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ کا چوتھا سوال ہے میدان حشر میں انسان سے کتنے سوال ہوں گے؟ آپ کے آپشن ہے پہلا 8 سوال، دوسرا 5 سوال، تیسرا 3 سوال، چوتھا 1 سوال۔ تو اس کا جواب ہے میدان حشر میں یعنی کہ آخرت میں انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے، جن کا جواب دیے بغیر کسی بھی انسان کا قدم اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، اور سوال کرنے والا اللہ ہوگا۔ پہلا سوال ہوگا ہم نے تجھے جو زندگی دی تھی اسے کہاں لگائی؟ دوسرا سوال ہوگا ہم نے تجھے جو جوانی دی تھی اسے کہاں خرچ کی؟ یاد رکھیے جوانی کا سوال الگ سے اس لیے ہوگا کیونکہ جوانی ایسا وقت ہے جس میں انسان نیکیوں میں بھی آسمان تک پہنچ سکتا ہے اور گناہوں میں بھی آسمان تک پہنچ سکتا ہے، اور اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے۔ تیسرا سوال ہوگا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا؟ مطلب کہ جو باتیں تم جانتے تھے ان پر عمل کیوں نہیں کیا؟ چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ پانچواں سوال ہوگا جو مال تمہارے پاس تھا اس میں سے کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ ہر ایک انسان کو ان سوالوں کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا، جب تک جواب نہیں دے گا تب تک وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں ان سارے سوالات کا جواب صحیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک سوال دیا تھا جس کا جواب آپ کو دینا تھا، ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں نے اور بہت ساری بہنوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ تو سوال یہ تھا اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی؟ تو اس کا بالکل صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تھا، پھر اس سے کہا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مخلوق کی قسمت یعنی کہ تقدیر لکھ دی تھی۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی لکھ دیا اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی لکھ دیا۔ اچھی بری قسمت پر یقین کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر پوری دنیا کے جنات اور انسان کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو صرف اتنی ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اس بندے کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور اگر پوری دنیا کے جنات اور انسان کسی کو نفع پہنچانا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں
तो सिर्फ उतना ही पहुंचा सकते हैं जितना उस बंदे की किस्मत में लिखा हुआ है। और अल्लाह ने इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी किस्मत लिख दी। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने अर्श को सबसे पहले बनाया, और बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले पानी को बनाया, और बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया। मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आपको जो कुछ बताता हूँ वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताता हूँ। फिर भी अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैंने हवाले के तौर पर एक वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, आप वो देख सकते हैं। उन्होंने जो कुछ बताया है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताया है। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ईसाई लोग कितने खुदा की इबादत करते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला 3 खुदाओं की, दूसरा 5 खुदाओं की, तीसरा 50 खुदाओं की, चौथा 1 खुदा की। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।